السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس تھرڈ پیارے بچوں، ہم نے یہاں تک 2 لیسن مکمل کیے ہیں، نماز اور ٹیلی فون۔ آج ہمارا اور ایک لیسن ہے، لیسن نمبر 15، خط و کتابت۔ پیارے بچوں، خط و کتابت سے مراد اپنی بات لکھ کر دوسروں تک پہنچانا خط کتابت کہلاتا ہے۔ اس میں مصنف نے پڑھنے کے لیے پہلے کچھ الفاظ درج کیے ہیں جو اس طرح ہیں: سمجھ، عقل، فہم یا دانش، ناقابلیت، جس کے اندر قابلیت نہ ہو، خوش اسلوبی، اچھا طریقہ یا اچھا وتیرہ، قائم، برقرار رہنا یا کھڑا رہنا، مقام، ٹھہرنے کی جگہ، القاب لقب کی جمع ہے، یعنی کوئی خاص نام جو اچھائی کی وجہ سے یا برائی کی وجہ سے پڑ گیا ہو۔ آداب ادب کی جمع ہے، یعنی اچھی تہذیب، مضمون، مطلب، بات، سخن، نمونہ، یعنی کوئی چیز نمونے کے طور پہ پیش کی جائے، نمونہ۔ یہاں پہ ان الفاظ میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہر لفظ کا معنی یاد رکھنے کی آپ کوشش کریں، اور اس میں واحد اور جمع کو بھی ذہن میں رکھے۔ جیسے بھی خط کتابت ہے، خط کی جمع ہے خطوط، کتابت لکھنے کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ مصنف نے بے ترتیب ایک جملہ دیا ہے جس کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ یعنی بے ترتیب اس طرح لکھا ہے: رحم کرو، کیا اللہ کرے گا رحم پر تم۔ رحم، اس کا صحیح جو ترتیب ہے، جملے کی ترتیب اس طرح ہے: رحم کیا کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ رحم کیا کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ آگے ہم اب لیسن شروع کریں گے، یہ چیپٹر شروع کریں گے۔ اس سبق کا نام خط و کتابت۔ اس کی وضاحت اس طرح مصنف نے کی ہے: اپنی بات لکھ کر دوسروں تک پہنچانا خط و کتابت کہلاتا ہے۔ یعنی ہم اپنے دل کی بات کو کاغذ پر لکھ کر دوسرے لوگوں تک، چاہے وہ دوست ہو، رشتہ دار ہو، اپنے گھر کے افراد ہو، ان تک پہنچانا لکھ کر، تو اس کو خط و کتابت کہتے ہیں۔ خطوط خط کی جمع ہے۔ خط کتابت ایک فن ہے۔ فن سے مراد ہنر، قسم۔ یہاں پہ فن کی جمع ہے فنون۔ خط میں جو بات لکھی گئی ہو، یعنی جو باتیں خط میں لکھی جاتی ہیں، وہ آسانی سے پڑھنے والے کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ یعنی ایسے الفاظ کا ہم استعمال کریں تاکہ پڑھنے والا ہماری بات کو سمجھ سکے، اس کو وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ خط اس طرح لکھنا چاہیے۔ خط لکھنے کا طریقہ ایسے ہے جیسے پڑھنے والا ہمارے سامنے بیٹھا ہو۔ یعنی خط ہمیں ایسی آسان زبان میں لکھنے کی ضرورت ہے جس سے پڑھنے والا یہ سمجھے کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ مرزا اسد اللہ خان غالب ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اس کو بول چال کی زبان بنایا۔
اور خط کو عادی ملاقات کہا گیا۔ خط آسان اور عام بول چال کے الفاظ میں لکھنا چاہیے، یعنی جو بھی خط لکھے تو اس کو آسان اور عام بول چال، یعنی جو جہاں خط بھیجنا ہے وہ لوگ سمجھ پائے، اور ایسے الفاظ لفظ کی جمع ہے میں لکھنا ہے۔ لکھے ہوئے الفاظ کا املا بھی درست ہونا ہے، یعنی الفاظ جو ہم لکھیں گے خط میں جو استعمال کریں گے ان کا املا یعنی درست طریقے سے لکھنا صحیح ہونا چاہیے۔ خط چھوٹے چھوٹے جملوں میں لکھنا اچھا ہوتا ہے، یعنی مختصر سے جملے لکھنے اچھے ہیں۔ زیادہ بڑا جملہ لکھ کر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس طرح چھوٹے چھوٹے جملوں میں خط لکھنا زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے۔ خط میں صرف خاص باتیں ہی لکھنی چاہیے، یعنی جو باتیں اہم ہیں، جو ضروری باتیں ہیں، انہی کو اپنے خط میں یا خطوط میں لکھنے کی کوشش کی جائے۔ غیر ضروری باتیں لکھنے سے خط لمبا ہو جاتا ہے، یعنی جب خط میں دل کی ہر ایک بات، ہر ایک مسئلہ لکھیں گے تو خط بڑھ سکتا ہے، خط بہت بڑا ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا، تو پڑھنے والے کو بھی وہ پڑھنا پسند نہیں ہے، وہ بھی بوجھل ہو جائے گا، یا پھر جگہ جگہ لفظوں کو کاٹنا پڑتا ہے یا غلطیاں ہوتی ہے۔ جب زیادہ لمبا چوڑا لکھتے ہیں تو اس میں غلطیاں رہتی ہے، خط کاٹنا پڑتا ہے، تو کوئی کریکشن، کوئی یہ غلطی اس خط میں نہیں ہونی چاہیے جو ہم لکھیں گے، جس سے لکھنے والے کی ناقابلیت ظاہر ہوتی ہے، یعنی جس کے اندر قابلیت نہیں ہے وہ بھی خط میں ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ہم نے غیر شائستہ انداز میں خط لکھا تو پڑھنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو معلومات نہیں ہے۔ خط میں آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی جو خط ہم لکھیں گے ان میں آداب، ادب کی جمع ہے، اچھی تہذیب، اچھے اخلاق، طور طریقہ، اس کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم خط میں گٹھیا زبان استعمال نہ کریں، تاکہ پڑھنے والے کے دل و دماغ پر ہماری خوش اسلوبی، اچھے طور طریقے، اچھا وتیرہ یا اچھے اخلاق کا اثر قائم ہو، یعنی جو خط پڑھنے والا ہو وہ یہ سمجھ پائے کہ خط لکھنے والے نے اچھی زبان استعمال کی ہے اور اچھے انداز سے خط لکھا ہے، تو اس وجہ سے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ خط کے 4 ضروری حصے ہیں۔ پیارے بچوں، جب ہم خط لکھتے ہیں تو اس کے اہم اور ضروری حصے ہیں۔ اوپر دائیں کونے پر خط لکھنے کا مقام اور تاریخ لکھتے ہیں، یعنی یہ جو میرے سامنے یہ کاغذ ہے اس طرف یعنی دائیں طرف، یہاں پہ ہم پہلے کیا لکھیں گے، کس طرح ہم خط لکھنا شروع کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، اس جگہ ہم لکھیں گے مثلا آز مقام، یعنی جگہ کا نام لکھنا ہے اسلام آباد، اور اس کے ساتھ ہمیں تاریخ بھی لکھنا ہے، تاریخ کب ہم لکھتے ہیں، ابھی تو آج 9 ستمبر ہے 2020، ایسے لکھنا ہے، تو تاکہ خط پانے والا خط کھولتے ہی سمجھ جائے کہ خط کہاں سے اور کب لکھا گیا۔ خط پڑھنے والا پہلے ہی نظر اس پہ پڑے گی، جو خط پڑھنے والا ہو تو خط لکھنے والے کا ایڈریس، مقام اس کو پہلے ہی معلوم ہوگا کہ یہ کہاں سے خط آیا اور کس تاریخ کو لکھا گیا، تو اس کا خیال رکھیں گے۔ اور ایک خط کب لکھا گیا، دوسرے حصے میں القاب و آداب، سلام لکھتے ہیں، جیسے میں نے اس کے نیچے لکھا ہے، ہم ابھی باپ کو لکھیں گے پیارے ابا جان، پیارے ابا جان، تو یہاں پہ لکھیں گے ہم السلام علیکم، السلام علیکم۔ جب ہم نے یہ لکھا اس کے بعد تیسرے حصے میں یعنی پہلے حصے میں ہم نے ایڈریس لکھا، دوسرے حصے میں ہم نے
اپنے القاب لکھی اور سلام لکھی۔ اب تیسرا حصہ جو خط کا مضمون ہم شروع کرتے ہیں، تیسرے حصے میں خط کا مضمون ہوتا ہے، یعنی خط کے بارے میں جو ہمیں مطلب لکھنا ہے، جو بات ہمیں لکھنی ہے، وہ ہم اس میں تفصیل سے لکھتے ہیں۔ تو اس کا چوتھا حصہ جو ہے، چوتھے حصے میں خط لکھنے والے کا نام اور حوالہ لکھتے ہیں، یعنی اب ہم جب خط ختم کیا تو یہاں اینڈ پہ، آخر پہ ہم اپنا نام لکھتے ہیں، جو خط لکھنے والا ہوتا ہے اپنا نام لکھتا ہے، اور عام طور پر یہ خط کے نیچے بائیں طرف لکھا جاتا ہے، یعنی ہم عام طور پہ اس کو اس طرف، یعنی کاغذ کے اس طرف نیچے سے لکھتے ہیں۔ ہم آگے کے اسباق میں باپ اور بیٹے کے درمیان خط کتابت کا نمونہ پیش کریں گے، یعنی آگے انہوں نے بیٹے کا خط باپ کے نام، باپ کا خط بیٹے کے نام اس دوسرے لیسن میں دیا ہے، تاکہ آپ اچھی طرح جان لیں کہ خط کیسے لکھا جاتا ہے، تاکہ آپ بھی سمجھ پائیں کہ خط کس طرح لکھا جاتا ہے اور اس کے آداب لکھنے کے اور اس کے اصول لکھنے کے کیا ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ پیارے بچوں آپ کوشش کریں گے کبھی بھی خط میں ناشائستہ زبان استعمال نہیں کریں گے۔ آج تو خط کتابت کا کام تو بہت کم ہوا، کیونکہ موبائل فون کی وجہ سے اب لکھنے کی زحمت کوئی نہیں اٹھاتا۔ اب پیارے بچوں جب بھی آپ فون پہ ہی کسی سے بات کریں تو وہاں بھی آپ صحیح زبان استعمال کریں، صحیح الفاظ استعمال کریں، کہیں کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکالیں جس سے کسی دوسرے کا دل آزردہ ہو جائے۔ پیارے بچوں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کم از کم آپ اس میں پریکٹس کوشش کریں لکھنے کی، کہ ہمیں خط لکھنا آئے گا یا نہیں۔ تو اس میں آپ پہل کریں گے، انشاءاللہ آگے یہ خطوط بھی پڑھیں گے۔ والسلام